اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پاکستان کا IMF کے ساتھ جو پیکج ہے وہ 9 مارچ کو ختم ہو رہا ہے، اور 9 مارچ تک حکومت قائم کر کے ہمیں IMF کے ساتھ اگلے مذاکرات میں جانا ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے احباب ولاگز کے اندر کے 24 گھنٹے میں حکومت بن جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا بریکاں نے پیر رکھا ہے جی۔ ایک تو میں نے کہا کہ یہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حکومت کی فارمیشن اور تشکیل کے لیے 24 مارچ تک کا عرصہ درپیش ہے۔ پہلی خبر تو اے ہو گئی۔ اچھا، دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت لیکن حکومت سازی کا عمل جاری ہے، جس میں پیپلز پارٹی میکسیمم اس میں سے لینا چاہ رہی ہے، منیمم ان پٹ کے ساتھ میکسیمم لینا چاہ رہی ہے اور انجوائے کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ اس کا حق ہے، اور اس کو بدزبانی کا بھی حق ہے، لیکن جن کے خلاف بدزبانی ہے وہ کر رہے ہیں یا جن کو بلیک میل کر رہے ہیں، وہ اگر مناسب سمجھیں تو بولیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کر لی اکھلی میں سر دیں اپنا جا کے، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ لیکن جو ہے یہ تشکیل ہو ہی جانی ہے، آئندہ 48 گھنٹوں میں نہیں 72 گھنٹوں میں ہو جائے گی، 72 گھنٹوں میں نہیں 96 گھنٹوں میں ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے۔ اصل خبر جو میں آپ کو مسالے دار پٹاخے دار خبر آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت وفاق کی حکومت سازی ہو، KP کی حکومت سازی ہو، بلوچستان کی حکومت سازی ہو یا سندھ کی حکومت سازی ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ادارے کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی آئے، بوم آئے یا ہما رہے، ہمیں اس سے کیا، ٹھیک ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ پنجاب کی حکومت کا مسئلہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ دادا کیسی باتیں کرتے ہو یار، پنجاب کے اندر تو فگرز پہلے ہی واضح ہو چکے ہیں، سادہ اکثریت سے آگے معاملہ جا چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی اور PTI کو تو فرنٹ رنر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ابھی میں انٹرویو بھی دے کے ہٹا ہوں ایک نجی TV چینل کو، میں نے اس کے اندر بھی یہی کہا ہے، اور ریٹائر حضرات کو اور کچھ حاضر سروس حضرات کو بھی، اگر تشویش ہے، اگر فکر ہے، اگر غصہ ہے، اگر انہیں کسی بات کے اوپر جنجناہٹ ہو رہی ہے، اگر انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو وہ صرف ایک بات ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ کچھ ہو جائے، کم وقت میں تباہی پھر جائے، ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میرے منہ میں خاک، لیکن پنجاب کے اندر چیف منسٹر مریم نواز شریف کی حکومت نہیں بننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کئی جگہوں کے اوپر اس وقت سر پھوڑے جا رہے ہیں، بال کھینچے جا رہے ہیں، سب آرڈینیٹ کو گالیاں بکی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کے تصور سے بھی بیونڈ ہے کہ کسی طور پہ بلیک میلنگ کر کے اخیر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی حکومت کے اندر پیپلز پارٹی کو حصہ دو، پھر دلواؤ۔ یہ جو پیپلز پارٹی اینٹ رہی ہے، جس کے اوپر آج بلاول بھٹو زرداری کو بڑی مرچیں لگی ہیں، جب مطیلہ جان نے سوال کیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بیسیکلی مرچیں تو اس بات پہ لگی کہ پکڑے گئے۔ جرنلسٹ نے عین موقع کے اوپر کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر کیونکہ اس نے ہاتھ اس جگہ پہ انگلی رکھ دیا تھا، انگلی اس جگہ پہ رکھ دی تھی، تو مرچیں تو لگنی تھی۔ تو یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پنجاب حکومت کے اندر بھی حصہ چاہتے ہیں، یہ کسی اور کی فرمائش پہ کہہ رہے ہیں، کسی اور نے انہیں تخنی دی ہے، میں وہ دوسرا لفظ تو استعمال نہیں کر رہا، کسی اور نے ان کو کان میں وسپرنگ کی ہے کہ آپ پنجاب حکومت میں سے بھی حصہ مانگو تاکہ ہم اس کو اندر سے بیٹھ کے اس کو کر سکیں۔ ایسا دند پیس رہے ہیں، صرف ایک وجہ ہے، اور وہ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کا نام ہے مریم نواز شریف۔ آپ کو پتہ میری تو ان سے تعلقات ہی بہت اچھے ہیں، گڑ کال دینے سن ہے جی، ہمارے تو ان کے ساتھ بڑے ہی میٹھے میٹھے تعلقات، ٹھیک ہے، ملاقات میری کوئی نہیں آئی تھی
ذاتی ملاقات کوئی نہیں، مطلب اجتماعی ملاقات بھی کوئی نہیں. لیکن اب مریم نواز شریف صاحبہ سے غصہ آ گیا ہے. 1993 سے جب سے پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی کی ان کی بنیاد رکھی گئی، یعنی کہ وہ بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جناب حضرت قبلہ راحیل شریف صاحب نے. وہ جب کوئٹہ گئے، کوئٹہ میں سٹاف کالج کا کورس کرنے گئے اگلی پروموشن کے لیے جو ہر افسر کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک تھیسس لکھا. اس تھیسس کا مطلب تھا کہ جناب پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے، وہ تھیسس جو ہے وہ اب آ کے حافظ صاحب نے الٹایا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اندر سے نہیں باہر سے خطرہ ہے، اور خاص طور پہ مشرقی محاذ سے خطرہ ہے. تو راحیل شریف صاحب کے اس تھیسس کے بعد جو پاک فوج کا نریٹو بنا، جو پاک فوج کے تمام پالیسیز کا ٹارگٹ رہا، وہ یہی تھا کہ پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے، اور اندر موجود جو قوتیں ہیں ان کو کچلا جائے اور ان قوتوں کو کچلنے کے باقاعدہ پیسے پکڑے جائیں. پھر ہم نے وار اگینسٹ ٹیرر بھی دیکھی جو کہ بیرونی فنڈنگ سے اپنے لوگوں کے خلاف لڑی گئی. تو اس کے لیے امریکہ نے ہمیں فنڈنگ دی، یعنی کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر سے کلینزنگ کرنی تھی، پیسے امریکہ نے دیے. ٹھیک ہو گیا. تو اب حافظ صاحب کو سلوٹ ہے دونوں ہتھوں کے ساتھ. انہوں نے آ کے یہ جو گھٹیا قسم کی پالیسی تھی جس نے ملک تباہ و برباد کر دیا، اس کو ریورس مارا ہے، اور انہوں نے کہا نہیں، پاکستان کو اندر سے نہیں باہر سے خطرہ ہے. اور انہوں نے اب جو پاکستان کے جو اب ظاہر ہے کہ جب وہ والی پالیسی لانچ کی گئی، اس تھیسس کے بعد تو نہیں ہوئی ہوگی، بعد میں ہوئی ہوگی، تو پھر ذہن سازی بھی شروع کر دی گئی کاکول کے لیول کے اوپر. اور پاکستان کو اگر باہر سے اندر سے خطرہ ہے تو سیاستدان ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. تو سیاستدان اور ان کی اگلی نسلوں کو ٹارگٹ کیا گیا. خاص طور پہ پنجاب کو اس حوالے سے رکھا گیا. آپ زرداری صاحب کو داد دیجئے کہ وہ سودا بازی کر کے نیچے جھک کے انہوں نے تو اپنا راجواڑہ جو تھا وہ بچا لیا اور اپنی اگلی نسل بھی بچا لی. ان کے منہ سے نکل بھی گیا تھا کہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، تو میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتا. تو انہیں تو جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ سدھائے ہوئے بچے کی سدھایا ہوا بچہ میں نے کہا ہے، اور نہ کچھ سمجھ لیجئے گا، سدھائے ہوئے بچے کی طرح اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے کہا چلو نواز شریف کی حکومت بلوچستان میں گراؤ، وہ جناب پہنچ گئے وہاں پہ، حکومت گرا دی. پھر انہوں نے کہا چلو جناب سینٹ کے اندر نواز شریف کی چھٹی کراؤ، انہوں نے وہاں سے بھی کروا دی. تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہینڈز ان گلاو پہ چلتے ہیں، جس لیے اسٹیبلشمنٹ نہ صرف کہ ان کے راجواڑے کے اندر ان کی بدماشیوں کے اوپر معترض نہیں ہوتی، بلکہ ان کو بڑے آرام سے ڈش میں رکھ کے ان کا حصہ پیش کر دیتی ہے، وہ کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں. اور ابھی بھی بلاول صاحب جو کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے اوپر کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو پری ڈومیننٹلی عناصر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بہت تکلیف ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کچھ صدقہ ودقہ دیں، اللہ تعالیٰ اتنی جیلسی ہے آپ کے نام کے اوپر، اتنی خوفناک حد تک دانت پیستے ہیں آپ کو ایسے ایسے القابات سے مخاطب کرتے ہیں. مطلب کئی افسران کے تو گھروں میں داخلے بند ہو گئے ہیں، باہر گراج میں ہی منجی ڈال دیتی گئی ہے ان کی، اتھے ہی بیٹھ کے آپ کے خلاف گراج والی ٹویٹس کرتے ہیں. وہ سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے. ہاں، تو دراصل وہ آپ کو گراج والی نہیں کہتے، وہ اپنے گراج کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. بیگم اندر نہیں وڑن دیتی، مریم چیف منسٹر بن رہی ہے، تو گھر آ گیا، چل دوبارہ ڈیوٹی تے، بلا اپنے سب آرڈینیٹ تو شروع ہو جا تقریب کاری دے ہوتے. تو اب ہر گزرتے دن کے ساتھ مریم نواز شریف صاحب کا سپورٹ بیس بڑھتا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ آزاد لوگ جو ہیں جو پنجاب کے اندر جیتے ہیں، جن کی شاپنگ کی جو ہے وہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے. 2-4 انہوں نے شامل کروائے تھے استحکام پاکستان پارٹی کے اندر، وہ بھی ایک سینیٹر وہ منتخب کروا سکیں، اتنی کی کیپیسٹی ان کو لینے کی اجازت دے دی گئی ہے. باقی صاحب کا رخ جو ہے وہ PMLN کی طرف کروایا جا رہا ہے. تو اب مطلب اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اصل میں اس وقت گیم کیا ہے. آپ کا دھیان ہے کہ وفاقی حکومت بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی، KPK کی حکومت نہیں، ان صوبوں کے اندر جو مرضی ہوتا رہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ مریم نواز شریف کی حکومت کا ہے کہ مریم نواز شریف کی میں اقتدار چاہ گئی. اب بہرحال مریم نواز شریف کو اس امر کا دھیان کرنا چاہیے
جب اتنے اونترے خطرے جڑے نے وہ پیچھے پی جان تو بندے نو ویسے ہی آیت الکرسی تے آیت کریمہ کا ورد شروع کر دینا چاہیے. ہاں جی آہو گلاس جو میٹل کا ہوتا ہے نا مریم بی بی وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے تاکہ جادو نہ چلے. تو بڑے ٹونے ہو رہے جی آج کل. وہ جڑے افسران کی بیگمات ہیں جنہوں نے اپنے اپنے میاں جو ہیں یا باتھ روم میں بند کر دیے ہیں یا گھر سے گراج میں نکال دیے ہیں, وہ آپ کے خلاف جادو ٹونا بھی فرما رہی ہیں. میرے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے کیونکہ جنہ کو جادو ٹونا کران گئی سی انہوں نے مینوں دسے ہے اور وہ بھی حساس کے دسے ہیں کہ یار ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کسی طرح سے مریم نواز شریف حلف نہ اٹھا سکے, اس سے پہلے اس کو کچھ ہو جائے. سوئیاں چبو دی گڈی دے وچ اودا پتلا بنایا سوئیاں چبو. تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, آپ کا دھیان جو ہے وفاقی حکومت کی طرف لگا ہوا ہے. وفاقی حکومت بن جائے گی 10 سے پہلے. اصل میں تکلیف جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حلف اٹھانے کے اوپر ہے. اور میں بھائی جان اس دن کا منتظر ہوں جس دن وہ حلف اٹھائیں گی اور ان گھروں کے اندر ماتم کی پھوڑیاں بچھیں گی جہاں پہ بہرحال اس وقت بھی ماتم جاری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.